بنو کیمپ میں بزدلانہ دہشت گرد حملے میں افغان شہری ملوث نکلے۔ خفیہ اداروں کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں موجود فتنہ الخوارج کے رہنماؤں نے حملے کی منصوبہ بندی کی۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر طریقے سے خوارج کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا، تمام 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ بہادری سے لڑتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کے 5 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، 13 معصوم شہری بھی شہید ہوئے۔ اسی پر بات کریں گے، ایڈیٹر نارتھ سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھٹی صاحب، بنو کیمپ پر بزدلانہ دہشت گرد حملہ کیا گیا جسے سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنایا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، بنو کیمپ پر حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی اور تمام دہشت گرد جن کی تعداد 16 تھی وہ ہلاک ہوئے اور 5 جوان شہید ہوئے۔ ISPR کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ خارجی عناصر نے بنو کنٹونمنٹ پر دہشت گرد حملے کی کوشش کی۔ حملہ آوروں نے کنٹونمنٹ کی سیکیورٹی توڑنے کی کوشش کی، تاہم سیکیورٹی فورسز نے فوری جوابی کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے حملہ کرنے والے تمام 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک دہشت گردوں میں 4 خودکش حملہ آور بھی شامل تھے۔ ISPR کے مطابق یہاں پر جب گزشتہ شام انہوں نے حملہ کیا تو یہاں پر شدید جھڑپ ہوئی، جس میں 5 بہادر جوانوں نے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے، جبکہ خودکش دھماکوں سے چھاؤنی کی دیوار کا ایک حصہ گر گیا۔ دھماکوں اور فائرنگ سے قریب واقع ایک مسجد اور ایک رہائشی عمارت شدید متاثر ہوئی۔ مسجد اور عمارت کے متاثر ہونے سے 13 بے گناہ شہری شہید اور 32 زخمی ہوئے۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ ساتھ موجود رہیے گا۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، مزید ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جس طریقے سے افغانستان کے شہری جو ہے وہ دہشت گردی کے اندر استعمال ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کی جانب سے مؤثر جوابی کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں اور کارروائیاں جو ہے وہ کامیاب بھی ثابت ہو رہی ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ افغانستان سے جب سے طالبان پاور میں آئے ہیں اس وقت سے یہ نہ صرف وہ پراکسیز ہیں، فتنہ الخوارج ہے یا براس کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، بلکہ ان کے افغان نیشنلسٹ بھی جو پاکستان میں حملوں میں شامل ہیں۔ چترال میں جو ہمارے پوسٹوں پہ حملہ ہوا تو اس میں بھی فتنہ الخوارج بھی تھے، القاعدہ بھی شامل تھی اور اس میں افغان طالبان کے افغان نیشنل بھی شامل تھے۔ اسی طرح باقی جو اٹیکس ہوئے، چاہے DI خان میں اٹیکس ہوئے ہیں یا نارتھ وزیرستان میں، ساؤتھ وزیرستان میں یا کوئٹہ بلوچستان کے سائڈ پہ، تو افغان نیشنل اس میں شامل ہیں۔ ابھی تک 66 شبر افغان نیشنلز مارے گئے ہیں جو پاکستانی سرزمین میں تھے، اور دیکھیں پچھلے 27 میں سے 17 جو سوسائڈ بمبرز تھے وہ افغان نیشنلز تھے۔ اور یہ جو ابھی جو اطلاعات کنفرمیشن ہو رہی ہے کہ جو بنو میں ہوا اس میں بھی افغان نیشنل شامل ہیں۔ اور یہ جو گل بہادر گروپ ہے فتنہ الخوارج کا، یہ افغانستان سے آپریٹ کرتے ہیں۔ یہ 2014 میں جب سے ضرب عضب ہوا تھا تو نارتھ وزیرستان سے موو کر کے چلے گئے تھے۔ اب ان کا بیس آف آپریشن خوست ہے اور پکتیا ہے، وہاں سے یہ آپریٹ کرتے ہیں، اور ان کے تعلقات ہے افغان طالبان کے ساتھ بھی ہے، جو خاص طور پر حقانی نیٹ ورک کے ساتھ اور القاعدہ کے ساتھ ہیں۔ اور بنو میں جتنے اٹیکس ہوئے پاسٹ میں اور نارتھ وزیرستان میں جتنے اٹیکس ہوئے اس میں یہی گروپ اس میں شامل ہے۔ اور پاکستان نے پچھلے سال جو اسٹرائکس بھی کی تھی پکتیا میں اور خوست میں، انہی ٹھکانوں پہ کی تھی۔ میرے خیال اب وقت آیا ہے ایک میسیو قسم کا اسٹرائک کرنے کا، تاکہ ان کو ایک میسیج افغان طالبان کو بھی ملے۔ بریگیڈیئر صاحب، جس طریقے سے کارروائیاں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف اور دہشت گرد جو ہے وہ مسلسل پاکستان پر جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں، آج امریکی صدر نے کانگریس سے خطاب کے اندر بھی جو ہے وہ ان حملوں کا ذکر کیا اور پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خلاف ان کا ذکر بھی کیا ہے، اور جو پکڑا گیا ہے افغان نیشنلسٹ اس کے بارے میں بھی آج امریکی صدر کی جانب سے جو ہے اس کا تذکرہ کانگریس کے اندر کیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو ہے پاکستان کی قربانیوں کو جو ہے وہ سراہا بھی جا رہا ہے اور اس کا معترف بھی ہے امریکی صدر خود؟ جی ہاں، دیکھیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، پاکستان تو فرنٹ اسٹیٹ رہا ہے تھرو آؤٹ ہے، 9/11 سے پہلے بھی تھا، 9/11 کے بعد میں تھا، اور ہمارے امریکہ کے ساتھ مل کے جو دہشت گردی کے خلاف ایک بڑا ہم نے ایک کلیدی کردار ادا کیا، اور امریکہ پاس میں یہ ایکنالج کرتا رہا ہے۔ اور جس طریقے سے کل رات کو کانگریس کو ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کا نام لیا اور ایکنالج کیا اور شکریہ ادا کیا، میرے خیال میں اس سے یہ واضح ہوتا ہے پاکستان کی ایک اہمیت ہے، اور وہ ایکنالج کرتے ہیں جو پاکستان کی کنٹریبیوشن ہے وار آن ٹیرر پہ، اور اسپیشلی جو ان کے تعلقات ہیں پاکستان آرمی کے ساتھ، انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ساتھ، وہ ایکنالج کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں پاکستان کی دیکھیں کہ جو ایک حیثیت ہے، اور میرے خیال میں ٹرمپ نے آنے کے بعد سے اس نے ایکنالج کیا، تو ایک واضح میسج سب کے لیے ہے، پاکستان ایک امپورٹنٹ ملک ہے،
اور وار آن ٹیرر میں پاکستان کا ایک بڑا رول ہے، اور فیوچر میں ہم باور کراتے رہے ہیں افغانستان سے جو تھریٹ ڈیولپ کر رہا ہے اسلامک اسٹیٹ کا، اور جس طریقے سے شریف اللہ جو پکڑا گیا ہے، دیکھیں کہ یہ افغانستان میں اس حملے سے پہلے یہ کابل میں پروبلی ہمارے ایمبیسی کے حملے میں بھی شامل تھا، اور جو کنسرٹ پہ حملہ ہوا تھا ماسکو میں، اس میں بھی جو ویپنس اور اکوپمنٹ ہے اس میں بھی اس نے یہ پرووائڈ کیے تھے. تو یہ بہت بڑا ہائی ویلیو قسم کا ٹارگٹ تھا جس کو پاکستان نے بارڈر ریجن سے کیپچر کیا تھا. تو میں کہ پاکستان کی کنٹریبیوشن کو انٹرنیشنلی لوگ اکنالج کر رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بالکل پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے انسداد دہشت گردی کے خلاف، اس کے جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے وہ ایکنالج کر رہی ہے. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر مسعود صاحب موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.